السلام علیکم دوستو 1953 کے شروع میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خلاف CIA کا آپریشن لانچ ہو گیا۔ CIA نے اس آپریشن کو نام دیا آپریشن ایجیکس۔ دوسری طرف برٹش MI6 جو کہ اس آپریشن میں CIA کی مدد کر رہی تھی، وہ اس آپریشن کو آپریشن بوٹ کا نام دیتی تھی۔ امریکن ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ سے آپریشن ایجیکس کی تفصیلات کنفرم ہوتی ہیں۔ اس آپریشن کے بعد CIA نے اس کی ایک سمری تیار کی تھی جس کا عنوان تھا ایران میں مغرب نواز حکومت لانے کی مہم۔ اس سمری کے مطابق آپریشن ایجیکس کا ٹارگٹ ڈاکٹر مصدق اور ان کی حکومت ہی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو قانونی یا غیر قانونی طریقے سے گرایا جائے اور ان کی جگہ شاہ کی قیادت میں ایک مغرب نواز حکومت قائم کر دی جائے جس کے وزیر اعظم جنرل زاہدی ہوں۔ دوستو ان ڈاکومنٹس کے مطابق CIA کا آپریشن ایجیکس 4 مرحلوں میں مکمل ہونا تھا۔ پہلے مرحلے میں مساجد اور ایرانی پریس میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف ایک طاقتور کمپین چلانا تھی۔ دوسرے مرحلے میں فوجی افسروں نے ایرانی شاہ رضا شاہ پہلوی کی طرف سے برطرفی کا پروانہ لے کر ڈاکٹر مصدق کے پاس جانا تھا، انہیں عہدے سے ہٹانا تھا اور گرفتار کر لینا تھا۔ تیسرے مرحلے میں بادشاہ کے حامی فوجی اور عوامی گروپس نے تہران کی سڑکوں اور گلیوں میں نکل کر شہر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ انہوں نے فوج اور پولیس کے ہیڈ کوارٹرز آرمی ریڈیو اور ریڈیو تہران کے اسٹیشن پر بھی قبضہ کر لینا تھا۔ اس طرح تہران مکمل طور پر باغیوں کے کنٹرول میں چلا جانا تھا۔ چوتھے مرحلے میں امریکی CIA کے نامزد کردہ ایک وزیر اعظم نے ایرانی شاہ کے احکامات کے تحت حکومت سنبھال لینا تھی۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ڈاکٹر مصدق کی جگہ سابق ایرانی جنرل فضل اللہ زاہدی کو وزیر اعظم بننے کے لیے تیار کیا جا چکا تھا۔ CIA نے انہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے $1,00,000 سے زیادہ کی رشوت بھی دے رکھی تھی۔ اس کے بعد انہیں تہران کے قریب ہی CIA کے ایک سیف ہاؤس میں چھپا دیا گیا تھا تاکہ راز کھلنے پر وہ گرفتاری سے محفوظ رہیں۔ دوستو ان چاروں مراحل کو کامیابی سے انجام دینے کے لیے CIA نے جس ایجنٹ کو چنا تھا اس کا نام تھا روز ویلٹ جونیئر۔ یہ امریکی صدر روز ویلٹ کے پوتے تھے۔ کن روز ویلٹ جولائی 1953 میں ایران پہنچے۔ انہوں نے ایک فرضی نام جیمز اختیار کیا اور تہران میں ایک ولا میں رہنا شروع کر دیا۔ ان کی آمد سے پہلے یہ آپریشن ایجیکس کے پہلے مرحلے پر کام شروع ہو چکا تھا۔ ایرانی پریس، پارلیمنٹ، مذہبی طبقے اور سیاستدانوں میں ڈاکٹر مصدق مخالف گروپ کو CIA نے مالی امداد فراہم کرنا شروع کر دی تھی۔ جلد ہی ایرانی پریس میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف بہت سی پراپوگنڈا خبریں چھپنے لگیں۔ انہیں برطانوی ایجنٹ کمیونسٹوں کا دوست، ہم جنس پرست، یہودی اور نہ جانے کیا کیا قرار دیا جانے لگا۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تہران کے 3/4 نیوز پیپر CIA کے اثر میں تھے یا اس کے پے رول پر تھے۔ ان اخبارات میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف جو آرٹیکل چھپتے تھے وہ واشنگٹن میں CIA کے دفاتر میں لکھے جاتے تھے۔ لیکن دوستو میڈیا میں اپنے خلاف اتنی خوفناک مہم کے باوجود بھی ڈاکٹر مصدق نے آزادی صحافت کا گلا نہیں گھونٹا۔ وہ پریس کی آزادی کے اتنے قائل تھے کہ انہوں نے اپنے خلاف جاری اس مہم کو کچلنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران CIA نے کچھ اور حربے بھی آزمائے۔ انہوں نے مذہبی لیڈر کو ڈاکٹر مصدق کے خلاف بھڑکانے کے لیے انہیں جیلی کالز کر کے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ ان کالز میں کہا جاتا کہ یہ کالز ایران کے ایک سوویت نواز کمیونسٹ جماعت تودا پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے ڈاکٹر مصدق کی مخالفت کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ CIA کی ایجنٹس نے کمیونسٹ پارٹی کے کارکنوں کا روپ دھار کر مذہبی رہنماؤں پر حملے بھی شروع کر دیے۔ تہران میں ایک مسجد کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ 1-2 مذہبی لیڈرز کے گھروں پر بم حملے بھی کروائے گئے۔ ڈاکٹر مصدق کے خلاف مذہبی طبقے کو بھڑکانے میں ایسے حملوں اور دھمکیوں سے بہت مدد ملی۔ دوستو یوں CIA نے آپریشن ایجیکس کا پہلا مرحلہ یعنی ڈاکٹر مصدق کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ اب دوسرے مرحلے میں CIA نے شاہ ایران کو قائل کرنا تھا کہ وہ 2 فرمان جاری کریں۔ پہلے فرمان کے تحت شاہ نے ڈاکٹر مصدق کو برطرف کرنا تھا۔ دوسرے فرمان میں لکھا جانا تھا کہ شاہ جنرل زاہدی کو نیا وزیر اعظم مقرر کرتے ہیں۔ یہ دونوں فرمان بھی CIA نے تیار کیے تھے اور شاہ نے ان پر صرف دستخط کرنے تھے۔ تاہم شاہ ایران سے یہ دستخط لینا کافی مشکل ثابت ہوا کیونکہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی ڈاکٹر مصدق سے بہت ڈرتے تھے۔ دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر مصدق ایک مشہور عوامی لیڈر تھے۔ ڈاکٹر مصدق کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش میں شاہ کے خلاف عوامی انقلاب بھی آ سکتا تھا کیونکہ آپریشن ایجیکس سے محض 1 سال پہلے مصر میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹا جا چکا تھا اور مصر والی کہانی ایران میں بھی دہرائی جا سکتی تھی کیونکہ ایران کے آرمی چیف جنرل تقی شاہ سے زیادہ وزیر اعظم کے وفادار تھے اور فوج بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ CIA کی سازش ناکام ہونے کے بعد ڈاکٹر مصدق پارلیمنٹ کے ذریعے بادشاہت ہی ختم کروا دیتے۔
اس طرح ایران ایک مکمل جمہوری ملک بن جاتا اور شاہ ایران بادشاہ سے ایک عام شہری یا شاید قیدی بن جاتے۔ انہی خدشات کی وجہ سے شاہ ایران ان فرمانوں پر دستخط سے انکار کر رہے تھے۔ CIA نے شاہ کی جڑوں بہن شہزادی اشرف پہلوی جو کہ پیرس میں رہتی تھی انہیں شاہ کو قائل کرنے کے لیے تہران بھیجا۔ اس مقصد کے لیے شہزادی اشرف کو نوٹوں کا بیگ اور ایک قیمتی کوٹ بھی تحفے میں دیا گیا، تاہم شہزادی اشرف اپنے بھائی کو منا نہ سکی اور ناکام ہو کر پیرس واپس لوٹ آئیں۔ اس پر CIA نے ایک اور پتہ کھیلا۔ انہوں نے شاہ کے ایک پرانے دوست کو استعمال کیا۔ یہ ایک سابق امریکی جنرل تھے جن کا نام تھا شوارسکوپ۔ یہ سب دوسری جنگ عظیم کے دوران ایران میں تعینات رہے تھے۔ انہوں نے ایرانی پولیس کو ٹریننگ بھی دی تھی اور شاہ کے دوست بھی تھے۔ دوستو، 1 اگست کو یہ جنرل تہران پہنچے تو ان کے پاس نوٹوں سے بھری ہوئے 2 بیگ تھے۔ تہران پہنچتے ہی انہوں نے فوری طور پر شاہ سے ان کے محل میں ملاقات کی۔ انہوں نے شاہ ایران سے کہا کہ وہ CIA پر اعتماد کریں اور فرمانوں پر دستخط کر دیں، لیکن شاہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے جنرل شواز کی باتوں کے جواب میں اشاروں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کمرے میں خفیہ مائکروفون لگے ہوں، اس لیے کہیں اور چلنا چاہیے۔ انہوں نے جنرل کو ساتھ لیا اور محل کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے ایک ٹیبل پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے کے سینٹر میں لے آئے۔ پھر وہ ٹیبل کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس جنرل کو بھی اس پر بٹھا لیا۔ اب دونوں اطمینان سے بات کر سکتے تھے، یا کم از کم ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے ممکنہ مائکروفون کو دھوکہ دے دیا ہے۔ ٹیبل پر بیٹھ کر شاہ نے بولنا شروع کیا اور فرمانوں پر دستخط کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ دوستو، یہ ڈیل بھی ناکام ہو چکی تھی، تاہم اس میں ایک بریک تھرو آ چکا تھا۔ وہ یہ کہ شاہ نے تہران میں موجود امریکی ایجنٹ کیمبروز سے ملاقات کی حامی بھر لی تھی۔ اب آپریشن ایجیکس کی کامیابی کا دار و مدار اس ملاقات پر ٹک گیا تھا۔ 2 اور 3 اگست کی درمیانی رات کو ایک کار تہران کی تاریک سڑکوں پر فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس گاڑی کے فرش پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا جس نے ایک کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ یہ انتظام اس لیے تھا تاکہ باہر سے کوئی اسے کار میں دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ یہ کار شاہ ایران کے محل کی طرف جا رہی تھی اور اس میں لیٹا ہوا شخص ایجنٹ کین روزویلٹ تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ کار شاہی محل میں داخل ہو گئی۔ جس حصے میں یہ کار آ کر رکی تھی وہاں بھی لائٹس آف تھیں۔ کار رکتے ہی ڈرائیور اترا اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس دوران محل کی مرکزی عمارت کی طرف سے دبلا پتلا شخص برآمد ہوا اور کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کین روزویلٹ نے دیکھا کہ وہ شاہ ایران تھے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ شاہ نے کہا روزویلٹ۔ پھر وہ دونوں کار میں بیٹھے اور دروازہ بند کر لیا۔ اب ان میں بات چیت شروع ہو گئی۔ روزویلٹ نے شاہ سے کہا کہ اگر ڈاکٹر مصدق کو وزیر اعظم رہنے دیا گیا تو ایران بھی یا تو کمیونسٹ ایران بن جائے گا یا پھر دوسرا کوریا بن جائے گا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ مغربی لیڈر یعنی امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ایران کی ایسی حالت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس صورتحال سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ شاہ ان فرمانوں پر دستخط کر دیں، یعنی ڈاکٹر مصدق کو برطرف کر کے جنرل زیدی کو وزیر اعظم بنانے کا پروانہ جاری کر دیں۔ تاہم شاہ ایران نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملاقات ختم ہو گئی اور روزویلٹ اسی کار میں واپس چلے گئے، لیکن شاہ سے ان کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ ہر آدھی رات کو شاہ ایران کار بھیجتے اور اسی طرح اندھیرے میں دونوں کار میں بیٹھ کر بات چیت کرتے۔ روزویلٹ شاہ ایران کو رفتہ رفتہ قائل کرتے رہے اور آخر کار 9 اگست کی رات شاہ ایران نے تسلیم کر لیا کہ وہ فرمانوں پر دستخط کر دیں گے۔ تاہم انہوں نے روزویلٹ سے کہا کہ وہ اپنی ملکہ کے ساتھ تہران سے دور کسی اور شہر میں چلے جائیں گے۔ یہ شہر تہران سے 228 کلومیٹر دور بحیرہ کسفین کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شاہ کا ایک عظیم الشان محل اور شکارگاہ بھی تھی۔ اس شکارگاہ میں ہی ایک رن وے بھی تھا جس پر ایک چھوٹا طیارہ بھی شاہ کی سواری کے لیے موجود رہتا تھا۔ شاہ نے فیصلہ کیا کہ اگر ڈاکٹر مصدق کے خلاف بغاوت ناکام ہو گئی تو وہ فوری طور پر اس طیارے میں بیٹھ کر ایران چھوڑ دیں گے۔ روزویلٹ نے شاہ کے پلان سے اتفاق کیا اور پھر وہ اپنے سیف ہاؤس میں واپس آ گئے۔ CIA نے فوری طور پر یہ فرمان تیار کیا اور شاہ کو بھجوا دیے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ شاہ ایران دستخط کرنے سے پہلے ہی تہران کا محل چھوڑ کر رامسر جا چکے تھے۔ حالانکہ جو انہوں نے پہلے کہا تھا اس کے مطابق وہ دستخط کرنے کے بعد رامسر جانا چاہتے تھے۔ CIA کو ان فرمانوں کی فوری ضرورت تھی جس کے لیے انہیں رامسر جانا تھا۔ چنانچہ شاہ کے گارڈز کے کمانڈر کرنل نعمت اللہ نصیری جو کہ CIA کے پے رول پر تھے انہیں فوری طور پر رامسر بھیجا گیا۔ انہوں نے شاہ سے فرمانوں پر دستخط لے لیے اور اپنے کچھ بھروسے کے لوگوں کے ہاتھوں یہ فرمان ایک کار میں تہران بھجوا دیے۔ یہ 12 اگست کا دن تھا اور آدھی رات کے وقت یہ فرمان کنروز کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اب آپریشن ایجیکس کے دوسرے مرحلے کا وقت آن پہنچا تھا۔
یعنی اب فوجی دستوں نے شاہی فرمان لے کر ڈاکٹر مصدق کو گرفتار کرنے جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے بھی CIA نے کرنل نصیری کو ہی چنا، جو کہ اس وقت رامسر سے واپس تہران پہنچ چکے تھے۔ یہ طے کیا گیا کہ کرنل نصیری 15 اگست کی رات شاہ کے وفادار فوجی دستوں کے ساتھ نکلیں گے۔ پہلے وہ آرمی چیف جنرل تقی کو گرفتار کریں گے تاکہ وہ اس سازش کو ناکام نہ بنا سکیں۔ ہم ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایران کے آرمی چیف ڈاکٹر مصدق کے وفادار تھے، اس لیے پہلے ان کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ اس گرفتاری کے بعد کرنل نصیری نے ڈاکٹر مصدق کے گھر جانا تھا اور انہیں یہ فرمان دکھا کر حراست میں لے لینا تھا۔ ایک بار ڈاکٹر مصدق گرفتار ہو جاتے تو پھر باقی کی 2 مراحل پر عمل ہونا بہت آسان تھا، یعنی شاہ کے حامیوں نے سڑکوں پر نکلنا تھا اور جنرل زاہدی نے CIA کے سیف ہاؤس سے نکل کر وزیر اعظم بن جانا تھا۔ بظاہر سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ میں CIA کے سربراہ ایلن ڈیلس کو اس پلان کی کامیابی کا 100% یقین تھا۔ وہ اس پلان پر عمل ہونے سے 1 ہفتہ پہلے ہی چھٹیاں منانے یورپ جا چکے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک گڑبڑ ہو چکی ہے اور کسی نامعلوم شخص نے ڈاکٹر مصدق کے حامیوں کو آپریشن ایجیکس کے بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل تقی جو ڈاکٹر مصدق کے وفادار تھے وہ بھی ساری صورتحال سے باخبر ہو چکے تھے۔ اب ایرانی فوج سازشوں کی اگلی حرکت کا انتظار کر رہی تھی تاکہ انہیں رنگی ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ پھر ایرانی فوج کی توقع کے عین مطابق سازشیوں نے اپنی اگلی موو کر دی۔ 15 اگست کی رات CIA نے اپنے پلان کے مطابق بغاوت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کرنل نصیری شاہ کے حامی فوجیوں کے ساتھ آدھی رات کے وقت نکلے اور سب سے پہلے آرمی چیف کے گھر پہنچے۔ جب کرنل نصیری کے فوجی دیواریں پھلانگ کر آرمی چیف کے گھر میں اترے تو گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ آرمی چیف کے گھر کی یہ حالت ظاہر کر رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ کرنل نصیری بھی ایک ہوشیار کمانڈر ہونے کے باوجود اس عجیب و غریب صورتحال پر غور نہ کر سکے کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ بغیر کچھ سمجھے فوجی دستوں کے ساتھ اب وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تاہم جب وہ ان کے گھر کے باہر پہنچے تو اچانک ایرانی فوجیوں نے ان کے فوجی دستوں کو گھیر لیا اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ایرانی کمانڈر جو ایک تاریک کونے میں کھڑے تھے وہ آگے بڑھے اور کرنل نصیری کو پکڑ کر انہوں نے ایک جیپ میں بٹھا دیا۔ کرنل کو فوری طور پر آرمی ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا جہاں آرمی چیف جنرل تقی موجود تھے۔ جنرل تقی نے کرنل نصیری کو غدار قرار دے کر انہیں عہدے سے برطرف کر دیا اور قید میں ڈال دیا۔